السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی ویسے تو ہم نے بات کی ہے، بزنس سیکٹر پہ بھی بات کی ہے، لیکن صحت ایک بنیادی مسئلہ ہے، پورے پاکستان کے شہریوں کا مسئلہ ہے ویسے تو، لیکن خاص طور پر سندھ اور پھر اس میں کراچی کے رہنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہ شور نہیں ہوتا کہ انہیں جو علاج مل رہا ہے وہ معیاری ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں جن کی دسترس میں کنسلٹنٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ کنسلٹنٹ جو 1000 روپے فیس لیتے ہیں، جو منیمم بھی 500 روپے فیس لیتے ہیں، اور ویسے تو کنسلٹنٹ کئی تو خیر سے ایسے بھی ہیں 3,000 4,000 روپے بھی فیس لیتے ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری آ جائے، بچوں کو کچھ ہو جائے، خود ان کی طبیعت خراب ہو جائے، یا ایٹ اے ٹائم گھر میں جیسے بعض اوقات وائرل ہو جاتا ہے اور 2-2 3-3 لوگ گھر کے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ فوراً اپنی جیب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب انہیں کہاں جانا چاہیے۔ جو بالکل ہی غریب لوگ ہیں وہ تو بس چنگچی کا کرایہ، بس کا کرایہ کر کے سرکاری اسپتال میں پہنچ جاتے ہیں، گو کہ وہاں بھی انہیں ان کا چیک اپ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے ٹیسٹ ان کے نہیں ہو پاتے، پھر وہاں سے دوائیں انہیں نہیں مل پاتی، وہ پھر انہیں واپس آ کے خریدنی پڑتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کی فیس بچانے کے لیے سرکاری اسپتال کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ چلیں اپنا پیٹ کاٹ کر، اور جو پیسے انہوں نے راشن کے لیے رکھے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے رکھے ہیں، بچوں کے کپڑوں کے لیے رکھے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے اٹھا کے اور وہ علاقے میں، محلے میں جو کلینک ہے وہاں پر چلے جائیں۔ اور خاص طور پہ کراچی شہر میں جو کچی آبادیاں ہیں وہ عطائیوں کی آماجگاہ ہیں، وہ عطائیوں کے لیے جنت ہیں۔ وہاں پر عطائی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے روپ میں بیٹھے ہیں، اور دکان کرائے پہ لی یا مکان کا ایک پورشن کرائے پر لیا اور اسے کلینک کا نام دے دیا، وہاں پہ بورڈ لگا دیا، اسے اسپتال کا نام دے دیا، وہاں پہ بورڈ لگا دیا۔ سہولت چاہے وہاں پہ کچھ ہو یا نہ ہو، بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں جس پہ ہر قسم کی سہولت آپ کو وہاں پہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ضرور ملے گی، چاہے اسپتال میں ہو یا نہ ہو۔ اور اسی لیے ایسے غریب لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ غریبوں کی ہمدردی کا ایک بھیس بدل کر انہیں آفر کرتے ہیں کہ جی آپ سے او پی ڈی کی جو فیس ہے وہ کہیں 50 روپے لی جائے گی، کہیں 100 روپے لی جائے گی، اور کہیں 200 روپے فیس لی جائے گی۔ تو غریب آدمی یہ سمجھ کر کہ بھائی اتنی کم فیس آج کے دور میں، مہنگائی کے اس دور میں، تو جہاں کم فیس ہے وہاں چلے جاؤ تاکہ وہاں سے کچھ بچت ہو جائے، تو اس بچت کے چکر میں وہ وہاں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ عطائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ عطائی جو نہ تو کوالیفائڈ ہیں، وہ عطائی جن کے پاس نہ تو لائسنس ہے، وہ عطائی جن کے پاس یہ اجازت ہی نہیں ہے، انہیں یہ پرمیشن ہی نہیں ہے کہ وہ مریض کا علاج کر سکیں، مریض کو دوا تجویز کر سکیں، مریض کو ٹیکے لگائیں۔ اور خاص طور پر ایسی کچی آبادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ کچی آبادیوں کے جو کلینکس ہیں وہاں پہ خاص طور پر گرمیوں کے سیزن میں بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں رنگ برنگی جو ہے وہ نیلی پیلی جو ہے انہیں ڈرپ جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہیں، ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے وہ مسیحا ہیں اور انہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز جو اکثر شکایت بھی آتی ہیں کہ ایسے عطائی جو ہیں وہ اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسٹیرائڈز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیوی ڈوز کی دوا استعمال کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ مریض بھی یہ سمجھتا ہے کہ واہ 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 کیا زبردست ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر تو کوئی ہے نہیں، کہ فوراً گئے اور بخار تھا، زکام تھا، طبیعت خراب تھی، پیٹ میں درد تھا، بس ایک ہی دوائی، ایک دفعہ ایک وقت کی دوائی لی اور ٹھیک ہو گئے، تو زبردست، وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے جادو ہو گیا۔ تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے جو ہے وہ عطائی جو بیٹھا ہے ڈاکٹر کے روپ میں، اس نے ان کی ضرورت سے ڈبل، ٹرپل، 3 گنا ہیوی جو ہے ان کو دوا دے دی ہے۔ اس کی وجہ سے فوری طور پر انہیں ریلیف تو محسوس ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں پر جو عام دوا ہوتی ہے، جو عام پوٹینسی کی دوا ہوتی ہے، وہ پھر ان پہ اثر نہیں کرتی، پھر انہیں معمولی چاہے بخار ہو، زکام ہو، پین ہو، انہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ پھر نارمل دوائی ان پہ اثر نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی عطائیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ لٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی صحت برباد ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ انہیں ہیوی ڈوز کی جو دوائیں ہیں وہ وہاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ شکایت ہے، لوگ ہمیں شکایت بھیجتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بنا بنا کے بھیجی ہیں کہ عطائی کس طرح سے عام لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں، اور
عطائیوں نے اپنے وزٹنگ کارڈ چھاپے ہوئے ہیں ڈاکٹر لکھ کر. عطائی ہیں, ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن نہیں ہے ان کی, لیکن وزٹنگ کارڈ پہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. اسکرین پر آپ دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا, ایک ایسے ہی ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے, محمد رفیق صاحب, اور وہ ایک نجی اسپتال کے مالک ہیں, اور وہاں پر وہ عطائیت کی پریکٹس بھی کرتے ہیں, مریض بھی دیکھتے ہیں, انہیں دوائی بھی دیتے ہیں, اور ایک بڑا اسپتال جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور بڑے بڑے بورڈز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. اور ان کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے, کیا جادو کی چھڑی ہے کہ وہاں پر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ جا کر کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں, کارروائی کرنے سے قاصر ہیں, وہاں پر جا کر وہ کارروائی نہیں کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں جب ہم نے اپنے شوز میں ماضی میں بات کی تو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم وہاں گئی, اور ہمارے پاس یہ اطلاع تھی آفیشیلی, گو کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہمیں اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے وہاں پر ان کا جو او ٹی تھا لیبر روم کا, اسے سیل کیا تھا. لیکن پھر یہ اطلاع آئی کہ انہوں نے اپنی طور پر یا وہاں کے افسران کی ملی بھگت سے وہ سیل توڑ دی, اور اس کے بعد وہاں پر کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھی وہاں پر جو عطائیت کا کام ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا, محمد رفیق صاحب سے, ان سے فون پہ بات کی, ان کا ورژن لینے کی کوشش کی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کا اسپتال جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, اور اس کے رجسٹریشن کے مختلف مراحل جو ہیں, باقی مراحل وہ جاری ہیں. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آپ کے پاس رجسٹریشن کے اگر پیپرز ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, تو آپ ہمیں بھیج دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کا ہاسپٹل رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن انہوں نے نہیں بھیجا, تو ظاہر ہے ان کے پاس ہوتا تو وہ بھیجتے, ان کے پاس وہ نہیں تھا, اور انہوں نے کوئی اس کا ثبوت جو ہے ہمارے پاس نہیں بھیجا. الفلاح جنرل اسپتال اینڈ میٹرنٹی ہوم جو کہ ہے خواجہ اجمیر نگری میں, رشید آباد میں, اور بلال کالونی آبادی ہے, یہ جو کچی آبادیاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پوری ایک پٹی ہے کچی آبادیوں کی, وہاں پر بہت ساری ایسی شکایتیں ہیں. اور ان جگہوں کی ویڈیوز جو ہیں وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے مکینوں نے, وہ لوگ جو ان عطائیوں سے تنگ ہیں, ان عطائیوں سے پریشان ہیں, اور ان عطائیوں کے خلاف بہت ساری کمپلینس پہلے بھی ہیں, جس میں سے کچھ ریکارڈ پر ہیں اور کچھ ریکارڈ پر نہیں ہیں, جن میں ایک بچے کی ڈیتھ کی بھی ایک کمپلین تھی, ایک بچے کا بازو خراب ہونے کی بھی ایک کمپلین تھی, اور اس طرح کی کئی کمپلینس جو ہیں وہ ہمیں بھی پہنچی ہیں. لیکن ان ساری شکایت کا جو اصل انویسٹیگیشن ہے وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اس کے لیے امپاورڈ ہے, اس کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار ہے کہ ایسی کسی بھی شکایت پر وہ اس کی تحقیقات کرے, اور اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے جس میں وہ بتائے کہ ذمہ دار کون ہے اور کہاں پر کس نے کیا غلطی کی ہے. لیکن سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, مطلب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگوں کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انہوں نے کوئی خاص اویئرنیس نہیں پیدا کی, عوام کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں ہے, اس کا دفتر کہاں ہے, اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں اگر کوئی شکایت کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا, کہاں کرے گا, درخواست کہاں لکھے گا, کہاں بھیجے گا, کس ایڈریس پہ بھیجے گا, اس کی کوئی آگاہی نہیں ہے. سرکاری اسپتال میں چاہے لوگ جائیں یا اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینکس پہ بھی لوگ جائیں تو وہاں بھی ایسی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے, ایسا کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے, ایسا کوئی پوسٹر موجود نہیں ہے, ایسا کوئی آگاہی کا بورڈ جو ہے وہ وہاں پر لگا ہوا نہیں ہے کہ جس سے ان مریضوں کو, ان غریب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر ہمیں کسی سینٹر کے حوالے سے کوئی شکایت ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس یہ شکایت کرنی ہے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو عہدیداران ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, ان سے ہماری کئی بار اس پہ بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کارروائی کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ خاص طور پہ ذکر کیا میٹرو 1 کے شوز کا, میٹرو میٹرز کا, اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے شوز میں چلنے والے جتنی بھی کمپلینز ہوتی ہیں ہم اس پہ جاتے ہیں, اس پہ کارروائی کرتے ہیں, اور ہم نے کئی جگہیں سیل کی ہیں. لیکن ہم انہیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ سیل کر کے واپس آتے ہیں, اس کے بعد وہ سیل ٹوٹ جاتی ہے, پھر اس کے بعد عطائی دوبارہ سے اپنا کام دھندا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی ایک کلینکس کی لوگوں نے نشاندہی کی ہے, خاص طور پر رشید آباد میں لائن سے کلینکس ہیں جن کی ویڈیو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ صبح شام رات لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں. تو اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تاخیر ہو جائے اور کوئی انسانی جان کا ضیاع ہو جائے, اور کسی کا پیارا اس سے بچھڑ جائے, یا کسی بچے کی, کسی بزرگ کی, کسی جوان کی حالت مزید بگڑ جائے, یا کوئی ایسے ہی خدا نہ خواستہ کوئی معذوری ہو جائے ان کے اس علاج سے, عطائیوں کے اس علاج سے, کہ وہ بعد میں ریورس نہ ہو سکے, تو اس سے پہلے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے حکام کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. ویسے تو کمیشن کے عہدیدار ہمیں یہ بتاتے ہیں
کہ وہ کارروائی کرتے رہتے ہیں اور سندھ کے مختلف علاقوں میں وہ کارروائی کرتے ہیں، ان کا گاہے بگاہے ایک پریس ریلیز بھی آ جاتا ہے کہ جی ہم نے اتنے کلینکس کو سیل کیا، اتنے لوگوں کو جرمانہ کیا، لیکن اس کی کوئی ایویڈنس یا اس کی کوئی چیزیں، ویڈیوز یا پکچرز وغیرہ وہ ہم سے شیئر نہیں کرتے ہیں. ہم نے بارہا ریکویسٹ کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں شیئر نہیں کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ عطیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے 0315541165. اگر آپ کے علاقے میں بھی ایسی کوئی شکایت ہے تو آپ ہمیں اس کی ویڈیوز بنا کر بھیجیے تاکہ ہم اپنے شو میں اس کو شامل کر سکیں. اور یہ بات میں آپ کو اشور کرا دوں کہ آپ کی ہر کمپلین کو میٹرو میٹرز کی ٹیم انشاءاللہ اپنے شو کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی اور اپنے شو کا حصہ بنائے گی. جہاں بھی 2 نمبر کام ہو رہا ہے، جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور میٹرو ون نیوز آپ کی آواز بننے کی کوشش کرے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ایک بار پھر اب ہڑتال اور احتجاج کی تیاری کیوں کر رہا ہے. بریک کے بعد